اصل میں جس خاندان سے میرا تعلق تھا یعنی رئیس امروی خاندان، تو وہاں لفظ کی تو بات تھی ہر وقت. اس میں رئیس صاحب تھے، جون صاحب تھے اور سید محمد تقی، تو وہ عربی کے بھی آدمی تھے. تو گویا لفظوں کی درستی ہوتی رہتی تھی وہاں، تو ایک شوق تو وہاں سے ڈیولپ ہوا. لیکن شروع کے سبرنگ میں ایسا خیال نہیں تھا، سچی بات. رفتہ رفتہ اس طرف توجہ دی گئی، اور شروع کے پرچوں کو جو بس کہانیاں میں پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ہاں کیا کیا غلطیاں رہ گئیں. تو اس میں یہ بھی ہوا کہ ہمارے ساتھ انجمن ترقی اردو میں برسوں کام کرنے والے انور شعور بھی تھے. تو انور شعور کا کام یہ تھا کہ وہ کہانیوں کی تصحیح کیا کریں گے. وہ جب تصحیح کرتے تو یعنی میں بھی اگر قصہ لکھتا تھا تو انور شعور تصحیح کرتے تھے. وہ میں بہت نوٹ کر لیتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ تمام لوگوں کی میں تصحیح کرتا ہوں، وہ وہی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، تمہارے یہاں نہیں ملتی. میں نے کہا میں غور سے پڑھتا ہوں کہ کہاں تصحیح ہوئی. اور جب ساری زندگی سیکھنے کی ہوتی ہے تو وہ لفظ آتے رہے، نئے نئے لفظ. حیران روزانہ تماچے پڑھتے تھے کہ یہ لفظ غلط لکھ رہے ہیں، یہ صحیح ہے. تو وہ ایک شوق ہو گیا کہ درست لفظ لکھا جائے. یہ ہوا، اور یہ پاگل پن کی حد تک ہو گیا تھا کہ یعنی سبرنگ میں کوئی مسودہ جب آتا تھا اور کمپوز یا کتابت ہو جاتا تھا تو اسے 5 آدمی پروف ریڈنگ کرتے تھے. اس کے گواہ ہیں یہ عقیل عباس. اچھا، ہر عمر کا، ہر درجے کا آدمی پروف ریڈنگ کرتا تھا اور وہ غلطیاں نکال لیتے تھے. 5 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی پروف ریڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں غلطی ہو جاتی تھی. یہ کار پیغمبر ہی ہے، رسول اللہ ہی کر سکتے ہیں، یعنی یہ ممکن نہیں عام آدمی کا. استوار کہانی جو ہے اگر کوئی دوسرا لکھ رہا ہے اور وہ وقت پر نہیں دیتا تو بڑا عذاب ہوتا. شوکت صاحب سے میں کوئی 7-8 سال سے محنتیں کر رہا تھا کہ ہمارے لیے لکھیں، لیکن ان کا مسئلہ شروع میں تو یہ تھا کہ گویا ڈائجسٹوں میں کون لکھے. وہ میرے گھر سے کوئی 4 گلیاں پیچھے رہتے تھے، تو میں روزانہ شام کو چلا جاتا تھا. وہ بہرحال میں نے انہیں آمادہ کر لیا اور وہ تیار ہو گئے کہ جانگلوس لکھیں گے. کہنے لگے کہ جناب میں 3000 روپے فی قسط لوں گا. میں نے کہا جی بالکل. تو ہم چیک پہلے پہنچا دیتے تھے تاکہ وہ لکھتے رہیں، اور ہمارے لیے انہوں نے لکھے کوئی 1,42,000 روپے کی قسطیں اس وقت. تو وہ 13-14 صفحے کی ہوتی تھی. تو شوکت صاحب کی کہانی میں بھی کہیں اعتراض ہوتا تھا تو ہم ان سے کہہ دیتے تھے کہ صاحب یہ ذرا سا کچھ توجہ کریں، نظر ثانی کریں. وہ کر لیتے تھے، اور بعض دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یار تمہاری جو سمجھ میں آیا کرتے رہو. وہ بڑی مقبول ہوئی. دوسرے پھر ہم نے پکڑا اسد محمد خان کو. ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ یار ڈائجسٹوں میں، لیکن جب ڈائجسٹ زیادہ پیسے آفر کریں تو پھر لوگ تیار ہو جاتے تھے. تو انہوں نے بھی لکھا ناخدا کے نام سے. شوکت صاحب کی قسط بہت مقبول ہوئی اور اس پر ہم پر مقدمہ بھی ہوا. وہ اس میں ایک ایپیسوڈ ایسا چھپ گیا تھا جو کی کلب کا تھا، اور جب وہ چھپ گیا شروع میں تو اس میں نوٹس وغیرہ آ گئے، دھمکیاں کہ بند کر دیں گے پرچے کو. خیر بڑی معافی تلافیوں کے بعد وہ تو یہ ہوتا رہتا تھا. چیلنجز تو بہت تھے. پھر یہ کہ ہم جو قسطیں انوار صدیقی کی طرف سے آتی تھی شروع میں ان کو ری رائٹنگ کرتے تھے، پھر میں نے خود ہی لکھنا شروع کر دیا. مراد اللہ حیدر کی ایک کہانی پسند آئی تھی حسب نسب، تو وہ معلوم ہوا بات کو جب ہم نے انتخاب کر لیا کہ وہ عالمی ڈائجسٹ نے چھاپ دی.
باقی کوئی کہانی، اصل میں کہانیوں کا ہم نے ایک طریقہ رکھا تھا، وہ بہت دلچسپ ہے. وہ یہ کہ کوئی کہانی آتی تھی تو ہم اسے یوں کہ بھئی اچھی ہے منتخب نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم نے ایک غیر رسمی قسم کا بورڈ بنا لیا تھا. وہ یہ تھا کہ اس میں ہم کوئی 5 6 7 جتنے بھی اویلیبل ہو جائیں ان لوگوں سے وہ کہانی پڑھواتے تھے، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ 100 نمبروں میں آپ کو نمبر دینے ہیں، لفظوں میں رائے نہیں دینی، اعداد میں رائے دینی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جب اعداد کی رائے آتی تھی تو بڑی سچی ہوتی تھی. کوئی اس کہانی کو دیتا تھا 50 نمبر، کوئی 60 نمبر، کوئی 40، کوئی ریجیکٹ کر دیتا تھا. تو ہمیں ایک معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ چھاپنے والی کہانی جو ہے یہ مقبول بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے کہ ہم پہلے گزار لیتے تھے اپنے دفتر کے لوگوں سے، اور وہ تجربہ کامیاب رہا. یہ تھا یعنی کہانی منتخب کرنے کا انداز جو شاید کہیں نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں کیا، جبکہ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ آپ پہلے اپنے لوگوں سے گزروا لیں وہ کہانی. نہیں، ایک یہ قسط تو اصل میں وہ رفیق نقش کہتے تھے کہ یار اس کی ایک آخری قسط لکھ دو، اور میں نے کہا نہیں ابھی تو یہ بہت لکھنی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آخری قسط لکھ دو بس. ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے، چونکہ وہ اگر ہم آخری قسط لکھ دیں تو اتنا سفر ہو چکا ہے کہ آخری قسط لکھی جا سکتی. لیکن کچھ ہمت جواب دے گئی اور رسالہ نہیں رہا پاس، تو وہ جوش نہیں رہا. اب ایک صاحب سے بات ہوئی ہے جو اس کی فلم بنا رہے ہیں، سیریل، اور بڑے پیمانے پر ہے وہ. تو اس میں ان کی یہ شرط ہے کہ اس کی اینڈ لکھیں. تو اب میں نے پچھلی پڑھنی شروع کی ہے، اور اب مشکل یہ ہے کہ 7 8 سال میں بھی بھول گیا تھا وہ کردار وغیرہ تمام. اب میں اسے تازہ کر رہا ہوں، اور یہ یقین ہے، میرے ان سے وعدہ ہے کہ 4 مہینے میں آپ کو دے دوں گا، جس میں سے تقریباً 15 دن گزر چکے ہیں. سوالات تو بہت زیادہ ہیں. ہاں وہ اچھا، مجھے ہر وقت یہ خیال ہو رہا ہے سوال جو کافی ہمیں وہ کرنا چاہیے آپ سے کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا دیں کہ شکیلہ جمال کون تھی. ہاں یہی بات. وہ ہمارے محلے تھے چھوٹے، اینٹوں کے مکانات، وہی گلیاں جو آپ کو وزیر آباد وغیرہ میں نظر آئیں گی یا لاہور میں. تو یہ ایک وہ تھا شروع میں کہ ہمارے گھر خط زیادہ آئے تو اس سے محلے میں روب پڑتا تھا کہ بھائی ڈاک آ رہی ہے اتنی. تو وہ ہم یہاں تک کرتے تھے کہ وہ جو گھڑیوں والے ہوتے تھے ان کو بھی خط لکھ دیا تھا، تو وہ گھڑیوں کے وہ بھیجتے تھے اپنے، تو ڈاک کسی طرح زیادہ آتی تھی. تو 20ویں صدی میں جو افسانے چھپتے تھے یا کوئی بھی چیز، تو اس میں رائٹرز کے پتے بھی ہوتے تھے. تو ان پتوں پر میں نے خط لکھے تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا. تو میں نے پھر سوچا کہ اس کا کیا کیا جائے، تو میں نے شکیلہ جمال کے نام سے خط لکھنے شروع کر دیے. وہ فوراً جواب. جناب وہ اب اس میں بہت ادیب تھے، بہت سب جو اس میں 20ویں صدی میں چھپتے تھے سب کے سب. اب وہ خط آتے تھے اور یہ کہ ہم فوراً ان کا جواب دیتے تھے. اس میں ایک شاعر تھے جو رہتے تھے شاہدرہ دلی میں، نوجوان شاعر، بڑے مشہور، نام نہیں لوں گا، ہندو شاعر. تو وہ زیادہ متاثر ہو گئے شکیلہ جمال سے، اور وہ
انہوں نے یہ کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، چونکہ دلی سے مراد آباد کا فاصلہ 100 میل کا. تو ابھی بڑی مشکل کہ کس طرح ان سے ملے. تو بہانے ہیں کہ میں بریلی میں ہوں، میں ادھر لکھنؤ میں ہوں، یہ کرتے رہے شروع میں. ایک دن جو میں پہنچا اپنے کالج سے گھر، تو اماں نے یہ بتایا کہ بھئی ایک صاحب آئے تھے شیروانی پہنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور وہ کہنے لگے مجھے شکیلہ جمال سے ملنا. اب جناب اماں کو معلوم تھا کہ یہ خط لکھتا، تو انہوں نے کہا کہ شکیلہ جمال تو بریلی گئی، لیکن اس کا بیٹا ہے میرا شکیل، وہ اس سے آپ مل لیں. تو اب میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا میں وہاں اسٹیشن پر 2nd کلاس کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوں، وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ آپ آ جائیں. اب میں ویٹنگ روم میں جب پہنچا تو وہ گھر آئے. تو یہ ہوتا رہا 2-1 بار کہ وہ گھر آئے اور میں ویٹنگ روم میں پہنچا. ویٹنگ روم اسٹیشن بھی دور تھا ذرا. اب وہ 3-4 بار جب یہ اس طرح سے گزرے گلیوں میں، تو وہ ایک صاحب تھے ہمارے عزیز، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے شکیلہ جمال صاحبہ سے ملنا تھا، یہ کتابیں دینی ہیں. پوری کتابیں بھری ہوئی تھیں اس میں تھیلے میں. تو اس نے کہا کہ وہ کوئی شکیلہ جمال نہیں ہے میاں، آپ خواہ چکر لگا رہے ہیں، وہ لڑکا ہے ایک بڑا خبیث، شکیل وہی خط لکھتا ہے، اور آپ کہاں چکروں میں پڑ گئے. تو وہ کہنے لگے، وہ حیران، کچھ زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ شکیلہ جمال سے کیوں. تو وہ چلے گئے. اچھا یہ خطوط جو بہت سے ہو گئے تھے، تو میری ایک دوستی تھی ان سے، شکیل بدائی انہی سے. وہ مراد آباد میں آئے تھے کبھی، تو مشاعرہ ہوا تھا، تو ان سے میرا ایک تعلق ہوا. تو میں انہیں خط لکھتا تھا، مجھے لکھتے تھے، بہت سے خطوط تھے ان کے. تو میں نے انہیں یہ خط بھیج دیے ان کی فرمائش پر. انہوں نے نوشاد صاحب کو دکھائے. نوشاد صاحب نے کہا کہ یہ کھیل بہت برا ہے، ان سے کہیں کہ اسے بند کر دیں. تو شکیل صاحب نے مجھے یہ لکھا کہ بھائی اسے بند کر دو. تو میں نے واقعی بند کر دیے. پھر میں نے شکیلہ جمال کے نام سے کوئی خط کسی کو نہیں لکھا. اگر میں کوئی واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید ضروری ہوتی ہے، اور تمہید طوالت ہو جاتی ہے اس میں. مسئلہ یہ تھا کہ کمال امروی صاحب ایک بہت مشہور فلم کے آدمی، سب جانتے ہیں، وہ تھے رئیس امروی صاحب کے سگے بھائی، چچا زاد. شروع سے وہ فلم میں چلے گئے تھے، وہ بمبئی. تو میں ایک دفعہ گیا ہندوستان، تو رئیس صاحب کی بیگم اور ان کی چھوٹی ایک بچی تھی خضران، تو وہ میرے ساتھ گئیں. تو ہمیں بمبئی جانا تھا. بمبئی کمال صاحب کے ہاں ٹھہرنا تھا. کمال صاحب کی اس زمانے میں ان کی پہلی ایک شادی ہو چکی تھی امروہے میں، تو دوسری شادی ان کی ہوئی تھی مینا کماری سے. تو وہ اسی گھر میں رہے ہم. تو اب صبح و شام ناشتے کے وقت اور دوپہر اور شام کو، ظاہر ہر وقت آمنا سامنا، وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور اتنے بڑے گھر ہوتے نہیں بمبئی میں. تو وہ بس ان سے ایک تعلق پیدا ہوا، گفتگو ہوتی تھی ہر وقت. کچھ فلموں کا ہمیں بھی بہت شوق تھا فلم دیکھنے کا، تو اس پر گفتگو ہوتی تھی. انہیں ادب کا شوق تھا، وہ ہاں شاعری کرتی تھی، ناز ان کا تخلص تھا، اور وہ شعر دکھاتی تھی، رئیس صاحب کو بھیجتی تھی بذریعہ ڈاک، اور رئیس صاحب اس کی اصلاح کر کے. لیکن وہ چھپاتی کہیں نہیں تھی، شاید 1-2 دفعہ سب اس میں شمع میں چھپی. باتیں بڑی اچھی کرتی تھیں وہ، اور روزانہ صبح وہ ایک رکوع ضرور پڑھتی تھی قرآن شریف، اور اداس رہتی تھی. تو میں بہت ان سے، پھر یہ کہ ہم رات کو ہم لوگ جو ہیں وہ تاش کھیلتے تھے، اور اس میں جو بھی ہار جاتا تھا تو وہ مخالف گروپ کے
جیتنے والے گروپ کے پیر دباتا تھا، پیر پکڑتا تھا. اب ایک دن وہ ہار گئیں تو اب انہوں نے ظاہر پیر پکڑنے، تو ہم نے پیر اپنے ہٹا لیے. لیکن صاحب وہ باز نہیں آئیں، کہنے لگی نہیں یہ تو دستور ہے یہاں کا. تو یوں ان سے ایک تعلق رہا.